السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 5 سے، اور سورہ قصص چل رہی ہے، سورۃ القصص، اور آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، بالغا پہنچ جانا، اشدہ یعنی کہ شدت کو، کون سی؟ جو عمر کی شدت ہوتی ہے، جوانی جو ہوتی ہے انسان کی عمر کی انتہا ہوتی ہے، یعنی وہ درمیانی عمر ہے، بچپن سے بلوغت کے آنے کے بعد انسان جوانی کو پہنچا، اور بڑھاپے اور بچپن کے درمیان کی جو عمر ہے، جو اللہ تعالیٰ سب سے حسن کا وقت، اللہ تعالیٰ طاقت میں، انسان کو ہر لحاظ میں بہترین وہ عمر ہوتی ہے، اور اس عمر کی عبادتیں بھی سب سے بہترین ہی ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ جوانی میں قرآن سے جڑے، ان سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی کی عمر میں ہی اپنے دین سے جوڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، اور وہ پورے توانا ہو گئے، پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توانائی عطا کر دی، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، کیونکہ جب انسان ہر لحاظ سے مقابلہ کرنے جیسا ہو گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکمت اور ان کو علم عطا فرمایا۔ حکم اور علم سے مراد اگر نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پہنچے، ہم اس کے بارے میں آگے اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے مراد نبوت ہے تو وہ کیسے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں ہے، بلکہ عقل اور دانش اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کر سیکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں مزید کہ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ شہر کے لوگ، مدینہ در حقیقت مدینہ شہر کو کہا جاتا ہے، تو المدینہ لگا کر، لگا کر اس کو مخصوص کیا گیا، المدینہ علی حین غفلت من اہلہا، کہ اس کے رہنے والے، اس شہر کے رہنے والے غفلت میں تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، دو لوگوں کو لڑتے ہوئے پایا، فوجدہ پانا، تو وہاں پر دو لوگوں کو، دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے، یقتتلان، دو لوگوں کو لڑتے ہوئے پایا، ھذا من شیعتہ، تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں دو لوگوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ یعنی کہ شیعتی ہی، یہ جو شیعہ ہم لوگ لفظ بولتے ہیں نا، جو اہل تشیع جو شیعہ ہیں، وہ در حقیقت سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین کے رفیق ہیں، ان سے محبت کرنے والے، ان کے دوست، ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے یہ لفظ جو ہے شیعہ، اہل تشیع جو ہے شیعہ، یہ لفظ وہاں سے بنا ہے، ٹھیک ہے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، اور اس کی قوم والے نے اس کے خلاف، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس سے فریاد کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، جو ان کے دشمنوں میں سے تھا اس کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ غلط رستے پر کون تھا؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اس نے فریاد کی کہ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کو مکہ مارا. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. تو پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ کہ یہ تو شیطانی کام ہو گیا، یہ تو شیطانی عمل ہو گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شیطان نے کیا، یہ شیطان سے ہوا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہو گیا، کہ ایسا عمل جس میں شیطان اور شر شامل تھا. انہو عدو مضل مبین. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے. انسان کو رستے سے بہکانے والا شیطان ہی ہے، اور جب بھی ہمیں غصہ آتا ہے تو یقیناً وہ شیطان کا ہی عمل ہوتا ہے، جو شیطان ہمیں غصہ لاتا ہے اور ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہمیں ہمارا اپنے گھر کے کسی بھی رشتے میں ہمیں غصہ آتا ہے، اگر ہمارے میاں بیوی کے درمیان میں غصہ ہے، ہم اپنی اولاد پر غصہ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ شیطان ہی ہے جو ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور دلوں کے اندر عداوتیں ڈال رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار رب انی ظلمت، کہ بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. حالانکہ قتل کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے. فاغفر لی فغفر له، کہ اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے فریاد کی کہ اے اللہ، کہ میں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اور وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے میں بخش دیا. جو معاملہ ان سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بخش دیا. یہ اتفاقیہ قتل اگرچہ کی کبیرہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ کبائر سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے، تاہم یہ بھی ایسا گناہ نظر آتا تھا جس کے لیے بہت بخشش انہوں نے ضروری سمجھی اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ بخشش مانگی. دوسرے انہیں خطرہ تھا کہ فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے بدلے انہیں قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ جو مارا گیا تھا وہ فرعون کی قوم میں سے تھا. تو انہیں یہ خوف ضرور لاحق تھا کہ فرعون کو قتل نہ کر ڈالے. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. کہنے لگے اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا. یعنی جو کافر اور تیرے حکموں کا مخالف ہوگا، جو تیرے حکم عدولی کرے گا، تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، اس کے سبب میں اس کا مددگار نہیں ہوں گا. جس انسان نے مجھے آج بہکایا ہے، میں اس کی بات دوبارہ نہیں سنوں گا. بعض نے اس انعام سے مراد اس گناہ کی معافی لی ہے جو غیر ارادی طور پر قبطی کے قتل کے صورت میں ان سے ہوا تھا. قبطی سے مراد کیا ہے کہ جو انسان، جو آدمی تھا، وہ جو قتل ہوا وہ قبطی تھا. یعنی کہ یہ قوم قبط، قاف با اور طا، قبط، یہ قوم قبط سے تعلق رکھنے والا تھا، یہ جو آدمی مارا گیا تھا. تو اس صورت اس کے معافی کے عوض میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ تو نے جو مجھے معاف کر دیا ہے، میں آئندہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو، مجرموں کی مدد، ہرگز ان کا مددگار نہیں بنوں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسے کہ پرورش محل کے اندر ہوئی تھی، تو عام لوگوں کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہر ہے اگر پرورش ایک عالیشان محل کے اندر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت بھی عام لوگوں سے زیادہ عطا کی. اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ خائفن کے معنی کیا ہیں؟ ڈرتے ہوئے، اور یترقب ادھر ادھر جھانکتے اور اپنے بارے میں اندیشوں میں مبتلا ہوتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح ہی صبح ڈرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام خائفن، ڈرتے ہوئے اور اندیشے کی حالت میں، یعنی کہ تعقب کرتے ہوئے، ادھر ادھر جھانکتے ہوئے کہ کہیں ان کو وہ جو قتل ہوا تھا کل، اس قتل کے بارے میں کہیں کوئی بات
बाजार में, जाहिर है एक बात सरे बाजार में हुई, सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, गवाह भी बहुत थे। और बाहर जाहिरी बात है, अगर फिरौन के आदमी का कत्ल हुआ तो बात बहुत जल्द ही फिरौन के महल तक पहुंचने वाली भी यकीनन थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से सुबह ही सुबह डरते हुए और अंदेशे की हालत में खबरें लेने को शहर में गए फिल मदीना थी। तो सुबह ही सुबह वो शहर में गए। फ़इदल्लज़ी बिल अमसी, फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अचानक वही शख्स जिसने कल उनसे मदद तलब की थी, इस्तंसरहु, नसरा, यानी कि उसने मदद तलब की थी। तो ये यहाँ पर बाब इस्तिफाल से हुआ, तो उसने मदद तलब करना। तो जिसने मदद तलब की थी, तो उसने क्या किया, जिसने एक दिन पहले मदद तलब की थी, उसने दोबारा से वही फरियाद लगाई कि मूसा, उसने दोबारा से वही फरियाद लगाई और फरियाद कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि इसमें शक नहीं कि तू सरीह तौर पर बेराह है, तू खुली गुमराही में है, तू सीधे रास्ते पर नहीं है। क़ाल लहू मूसा इन्नका लगविय्युम मुबीन, कि तू खुली गुमराही में है, आज फिर तू मुझे उसी गुनाह पर उकसा रहा है। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा अन अरादा अन यब्तिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा क़ाल या मूसा। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, फिर जब अपने और उसके उसके दुश्मन को पकड़ना चाहा, वो फरियादी कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे भी मार डालना चाहता है। फलम्मा अन अरादा अन यब्तिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा, कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ना चाहा, तो कौला, उस शख्स ने जो उस आदमी की जद में था, उसको मार रहा था, उसने कहा, या मूसा, ए मूसा, अतुरीदु अन तक़्तुलनी, कि क्या तू मुझे भी वैसे ही कत्ल करना चाहता है, कमा कतलत नफ्सम बिल अमसी, जैसा कि तूने कल एक आदमी को ऐसे ही कत्ल किया, और वो बेगुनाह था तूने जिसको कत्ल किया, तो मुझे वैसे ही कत्ल कर डालना चाहता है। फिर उसने क्या कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन तुरीदु इल्ला अन तकून जब्बारन फिल अर्दि वमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन। फिर शख्स ने क्या कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, तू तो मुल्क में जालिम और सरकश होना ही चाहता है, और तेरा ये इरादा ही नहीं कि मिलाप करने वालों में से हो, यानी कि इस्लाह करने वालों में से, सुलह करवाने वालों में से हो। तेरा इरादा तो लग ही नहीं रहा कि तू हमारे दरमियान में सुलह करवाना चाहता है, बल्कि तेरा इरादा तो ये लग रहा है कि तू हमें मजीद लड़ाई को बढ़ाकर तू मजीद यहाँ पर फसाद बर्पा करना चाहता है अल्लाह ताला की इस जमीन में। फरियादी इसराइली समझा कि मूसा अलैहिस्सलाम शायद उसे पकड़ने लगे हैं, तो वो बोल उठा कि ए मूसा, आतुरीदु अन तक़्तुलनी, जिससे कप्ती के इल्म में ये बात आ गई कि कल जो कत्ल हुआ था इसका कातिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, उसने जाकर फिरौन को बतला दिया, जिस पर फिरौन ने उसके बदले में मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का अज़म ठान लिया। अब ये आदमी कौन है? कौन सा आदमी कौन है? इसके बारे में अगली जो आयत आती है, वजा वजा रजुलुम मिन अक़सल मदीनती यसआ वक़ाल या मूसा इन्नल मलाअ यअतमिरूनी बिका लियक़्तुलूका फ़ख़रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। शहर के परले किनारे, यानी कि शहर के दूसरे किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं। जब वो जो आदमी कप्ती आदमी बच गया था, वो फिरौन की महल में जाके फौरन कह उठा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को कत्ल किया था। अब वो बच गया, हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको नहीं मारा, लेकिन वो फौरन शिकायत लेकर फिरौन के उसके में अंदर पहुंच गया महल में। अब देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथ भलाई की कि उसको उस आदमी से बचाया, लेकिन उसने क्या किया, जाकर फौरन जाके शिकायत लगा दी। तो शहर के दूसरे किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू बहुत जल्द चला जा, मुझे अपना खैर खा मान। अब इसके बारे में ये सवाल कि ये आदमी कौन था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये खबर दी, तो बाज के नज़दीक ये फिरौन की कौम से था, जो जो दर पर्दा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर खा था, लेकिन छुपा हुआ, यानी कि दिल से वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर खा था। और जाहिर है सरदारों के मशवरे की खबर ऐसे ही आदमी के जरिए आना ज्यादा
بہتر سمجھ آتی ہے جو فرعون کے محل میں آتا جاتا ہو۔ اور بعض کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار اور اسرائیلی تھا، اور اقصائی شہر سے مراد منف ہے جہاں وہ علاقہ ہے جہاں فرعون کا محل اور دارالحکومت تھا، اور یہ شہر کے آخری کنارے پر تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ جہاں پر یہ ارادہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ تو یہاں سے مراد کیا ہے کہ وہ وہاں پر اس علاقے میں تھا، وہ آدمی وہاں سے وہ دوڑتا ہوا، جیسے ہی اس کو خبر ملی تو وہاں سے وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ پہنچا کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگی اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ یعنی فرعون یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو وہ وہاں سے فوراً ہی نکل پڑے تاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آ سکیں اور فرعون ان کو پکڑ نہ لے، اور فرعون اور اس کے درباریوں سے جنہوں نے باہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا مشورہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، ان کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جائیں اور کس جگہ کو جائیں، کس راستے پہ جائیں، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک ہی پیش آیا، اور جب انسان کے پاس اچانک کوئی حادثہ پیش آئے تو انسان کے پاس کوئی مال بھی نہ ہو، اسباب بھی نہ ہو، سمجھ بھی نہ ہو، تو بس انسان نکل پڑتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بالکل کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، کیونکہ مصر چھوڑنے کا جب یہ حادثہ جب اچانک پیش آیا، پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ نہیں تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر سے ایک فرشتہ بھیج دیا جس نے انہیں راستے کی نشاندہی کی، جو کہ ابن کثیر کے اندر یہ بات درج ہے۔ باقی واللہ عالم کہ انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیجا جنہوں نے ان کو راستہ بتایا کہ کس راستے کس سمت انہوں نے جانا ہے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے کہ ولما، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ یعنی انہوں نے دعا اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایسے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرما دی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی ان کی سنور گئی، یعنی وہ ہادی بھی بن گئے اور مہدی بھی بن گئے، یعنی ہدایت مل بھی گئی اور مہدی مطلب ہدایت پھیلانے والے بھی بن گئے، خود بھی ہدایت یافتہ ہو گئے اور ہدایت کا راستہ بتلانے والے بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلا رکو فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے میرے پروردگار، سوری اگلی آیت تھی